ساری دنیا کا پانی، ساری دنیا کے دریا کس میں گر رہے ہیں؟ سمندر میں۔ اگر ساری دنیا کے دریا سمندر میں گر رہے ہیں تو سمندر کا پانی اوپر کیوں نہیں آ رہا؟ This was the question human has dealt for more than 5-6 millennia کہ یار ساری دنیا کے دریا گری جا رہے ہیں اور بس سمندر ادھر ہی کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ جو سادہ سا سوال ہے کہ میں نے کرویچر ابھی ڈٹرمن کرنا ہے تو میں یہ دیکھوں گا کہ کائنات کے مختلف فاردسٹ علاقوں سے 3 پوائنٹ لے کے ٹرائی اینگل کے اینگل میجر کروں گا۔ اگر وہ 180 آ رہے ہیں تو میری کائنات فلیٹ ہے۔ فیئر سے نکال کے جس چیز نے آزاد کیا ہے وہ ہے دا اسٹوری آف اسلام اینڈ دا انلائٹنمنٹ۔ تو وہ سٹوری کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ وہ صحیح کانٹیکسٹ پتہ چلے کہ اس چیز کا ایون وہ نام کیوں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جو بہت اہم چیز ہے ان آور لرننگ پروسیس، ٹیچنگ، لرننگ، سیلف ڈیولپمنٹ، وہ ہے نوئنگ دا اسٹوری بیہائنڈ۔ اب یہ اٹس مائی اون پرسنل لیسن، لیکن بعد میں جب ایجوکیشن میں گیا ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اسٹوری اور نوئنگ ویئر اٹ از کمنگ فرام از اے ویری ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ اینڈ دیٹ از واٹ ایکچولی کنیکٹس۔ مثال کے طور پہ ایک بچے نے، ایک بندے نے کسی زمانے میں نقشے کی طرف دیکھا غور سے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ویری اولڈ، آج سے 150-200 سال پہلے، تو اس نے جب غور سے ورلڈ میپ کو ایسے دیکھا ان اے اسپریڈ، اینڈ وی ہیو آلریڈی آل آف ہیو سین کہ گلوب ہوتا ہے اور گلوب کو ہم ایسے کر کے سیدھا کر کے دیکھتے ہیں تو دیر از این امریکہ، افریقہ، یورپ اینڈ آل دیٹ۔ تو ہی تھاٹ کہ یار یہ تو چیزیں کچھ ایسے ہیں کہ اب یہ میپ آپ دیکھیں تو یہ ایک اینیمل میپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس اینیمل میں یہ بنا ہوا ہے کہ ادھر اونٹ ہے اور ادھر بھی اونٹ ہے، ادھر زیبرا ہے، ادھر زیبرا ہے۔ تو دا کویسچن ہی کیم ٹو ہز مائنڈ واز کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک مکھی یا ایک کرو یا ایک اینٹ اتنی مختلف جگہ پہ thousands of kilometers دور ہے۔ Then he tried to carve the story behind کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آئی کیسے ہوں گی اور وہاں گئی کیسے ہوں گی۔ And when he deeper looked into the thing he found out کہ یہ تو سارے میپ کے پیس آپس میں فٹ ہو رہے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ میپ کے پیس ہیں ہی اس طرح کہ آپ دیکھیں تو افریقہ is like this and it seems to be fitting into America like this، اور ادھر آسٹریلیا seems to fitting into India and خلیج بنگال اور یا عربین سی میں لائک دس۔ میں ایک عام ایگزامپل زندگی میں جن کو ہم چیزوں کو گرانٹڈ لیتے ہیں لیکن سٹوری آتی ہے تو آپ کو ڈیپتھ کا پتہ چلتا ہے۔ اب ہم واٹر سسٹم کو گرانٹڈ ہی لیتے ہیں اور بچے کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پانی اوپر چلا گیا ہے اور یہ بادل بن گئے ہیں اور بادل بن کے پانی کہیں ہائٹ میں گرا ہوگا اور وہاں سے نیچے گریوٹی کے تحت آ گیا ہوگا اور یہ سمندر میں گر رہا ہے۔ اب دس از این ایج اولڈ کویسچن وچ لیڈ ٹو ڈسکوری۔ یہ ڈسکوری کوئی یکدم نہیں ہو گئی، وہ جو 10,000 12,000 سال میں جو ڈسکوری ہوئی ہے اس میں ریئل ایسے مومنٹس تو بہت تھوڑے ہیں جس میں ایک انسان اتنے ڈیپ سوال پہ پہنچا اور اس سوال پہ سوچتا رہا۔ وہ مومنٹس اب ہم نے بچے کو 10 منٹ میں بتانے ہیں۔ ایکچولی وی ہیو ٹو کنڈینس 10,000 years into 10 minutes۔ That is what connects him to the ongoing story۔ وہ یہ تھا ساری دنیا کا پانی، ساری دنیا کے دریا کس میں گر رہے ہیں؟ سمندر میں۔ اگر ساری دنیا کے دریا سمندر میں گر رہے ہیں تو سمندر کا پانی اوپر کیوں نہیں آ رہا؟ This was the question human has dealt for more than 5-6 millennia کہ یار ساری دنیا کے دریا گری جا رہے ہیں اور بس سمندر ادھر ہی کھڑا ہوا ہے۔ سمندر از ناٹ موونگ، اٹس ناٹ گوئنگ اپ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے پھر اس وقت مختلف انسانوں نے جو خیالات بنائے وہ کیا تھا؟ دا لاسٹ نظریہ بفور وی فگر اٹ آؤٹ۔ اب تو چیزیں آپ سوچیں کہ یہ اصل انلائٹنمنٹ دنیا میں 7th century میں آئی ہے، قرآن پاک کے آنے سے آئی ہے، اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا نے یکدم ہر چیز کو ریزن، لاجک اور اس پہ یتفکرون کے لیول پہ سوچنا شروع کیا ہے۔ تو یہ خیال تھا کہ شاید یہ زمین کے اندر اسی طرح کی وینز یا نالیاں بنی ہوئی ہیں جس طرح ہمارے جسم میں خون کی نالیاں ہیں، تو وہ نالیوں سے پانی ہوتا 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 پھر سمندر میں کہیں اوپر چلا جاتا ہوگا، اور جب اوپر چلا جاتا ہوگا تو بس پھر وہاں سے پھر فلو کرنا شروع کر دیتا ہے اینڈ آل دیٹ۔
تو وی ور ناٹ ایبل ٹو کنیکٹ کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان ظاہر ہے جو ویزیبل دیکھتا ہے وہ کافی دیر تک تو اس کی نظر ادھر ہی تک رہتی ہے جب تک وہ اس کے اندر یتفکرون کے لیول پہ، تفکر کے لیول پہ نہیں آتا، وہ ویزیبل اسے پوری سٹوری تو نہیں بتاتا. اب جو واٹر وچ از گوئنگ ان ٹنز اینڈ ٹنز ان دا فارم آف ایویپوریشنز، اور وہ اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ پائپ لائن تو مجھے نظر نہیں آتے، تو وہ چونکہ مجھے وہ پائپ لائن نظر نہیں آتے تو اس پائپ لائن، دا انویزیبل پائپ لائن آف ایویپوریشن وی انوینٹڈ، بٹ دا اسٹوری بیہائنڈ واز کہ انسان کئی ہزار سال یہی سوچتا رہا کہ زمین کے اندر شریانیں ہیں، وینز اور آرٹریز ہیں، وہ وینز اور آرٹریز جو ہے نا وہ یہ سارا کام کر رہی ہیں، اور ہر ایک کے پیچھے آپ کو لگے گا کہ اسی قسم کی ایک سٹوری ہے وچ وی جسٹ لیوڈ ود. پھر ہم نے اس پہ اوپر سوچا تو وہ سوچنے کے جو ڈیفائننگ مومنٹس تھے وہ بہت کم تھے. اب یہ پچھلے سوال میں جو اب اس کے پیچھے سٹوری پھر ایک سائنسدان نے اسی کے اوپر بلڈ کر لیا کہ یہ اگر وہ ان کو اس کا خیال یہ ہے کہ یہ سارے کانٹیننٹ اکٹھے تھے تو وائی شوڈنٹ آئی گو اینڈ اسٹڈی کہ یہ آپس میں کہیں ان کی چٹانیں بھی کیا سیم نظر آتی ہیں. تو ہی فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ چٹانیں although were now separated by oceans were exactly the same and belong to the same era, اور ہم نے اس سے یہ نکالا. we take things granted کہ یہ تو بچے کو بھی پتہ ہوگا، نو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ چیزیں ایسے ہیں in the form of what they call curve. اب یہ جو in the form of curve ہیں یہ ڈسکوری ہے، اور یہ ڈسکوری بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہمیں کائنات کا ابھی تک نہیں پتہ کہ کائنات کروڈ ہے یا اسٹریٹ ہے، کیونکہ کائنات میں ایک سادہ چیز کے اوپر ہم چھوٹی سی چیز کے اوپر میں ایک ٹرائی اینگل بناؤں تو یہ ٹرائی اینگل کا جو سم آف اینگلز ہوتا ہے، کسی بھی ٹرائی اینگل کا سم آف اینگل وہ عام طور پہ 180 ہوتا ہے، لیکن جو ہی میں ٹرائی اینگل بڑی کروں گا اور پوری زمین پہ بناؤں گا تو وہ 180 نہیں ہوتا، یا کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے ڈیپینڈنگ آن کہ میں آئی ایم کروینگ انورڈ یا آؤٹ ورڈ. اب یہ جو سادہ سا سوال ہے کہ میں نے کرویچر ابھی ڈٹرمن کرنا ہے تو میں یہ دیکھوں گا کہ کائنات کے مختلف فاردسٹ علاقوں سے 3 پوائنٹ لے کے ٹرائی اینگل کے اینگل میجر کروں گا. اگر وہ 180 آ رہے ہیں تو میری کائنات فلیٹ ہے. تو انسان کو یہ کرو جو زمین کے پتہ نہیں تھے، اینڈ اسٹوری از کہ ون ڈے اے پرسن واز سٹنگ اینڈ ہی واز لوکنگ ایٹ دا شپ کمنگ ٹوورڈز دا کوسٹ. اب ساحل کی طرف ایک کشتی آ رہی ہے، یہ پرانے زمانے کا شپ آ رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ جب بھی ایک شپ آتا ہے تو شپ کے اوپر جو ایک ماسٹ ہوتا ہے نا، ایک شپ ہے تو اس کے اوپر ایک فلیگ ہوتا ہے، اور وہ پہلے صرف فلیگ نظر آ رہا ہوتا ہے، اینڈ ود دا پیسیج آف ٹائم وہ فلیگ اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ شپ کے پلر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ شپ کی اوپر والی سطح، اور جو ایز اف دا شپ از رائزنگ ابو ایس لائک دس دیٹ all of a sudden change the perception. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شپ کوئی زمین سے اوپر تو نہیں ہو رہا، کہیں زمین ایسے ٹیڑھی تو نہیں ہے. تو اینڈ دین ہی فاؤنڈ آؤٹ کہ زمین واقعی ایسے ٹیڑھی ہے اور وہاں سے ایسے آتا ہے. اب اس سے پہلے انسان یہ سوچتا تھا کہ زمین فلیٹ ہے، اور ایک خاص جگہ سے دور اگر آپ چلے گئے تو ہو سکتا ہے آپ گر جائیں. یورپ میں، اب ظاہر یورپ واز ان دا پریٹی بیکورڈ ٹل ایون 1200 1300 تک. یورپ بھی بہت ہی بیکورڈ تھا نا، اتنا بیکورڈ تھا کہ وہ ان کے تو پادری باہر آتے تھے تو باہر جوئیں صاف ان کے کپڑوں پہ پھر رہی ہوتی تھیں، اور تقریباً وہ عام چھوٹے چھوٹے جانوروں کے لیول پہ رہ رہے ہوتے تھے ٹل ایون 1300. اب 1000 سے لے کر 1400 تک یورپ کی کتابیں دیکھیں تو وہ کسی کے پاس جرمنی کے پاس 10 ہیں، اور فرانس کے پاس 50 ہیں، اور انگلینڈ کے پاس فلانے ہیں، تو ان 2 ڈیجٹس میں ہیں. اب اس سے پہلے سٹوری یہ تھی کہ ابھی بھی یورپ میں شاید وہ جگہ ہوگی لینڈز اینڈ، کہ اور وہ دور نہ جانا، اب دنیا فلیٹ ہے، وہاں دنیا یکدم ختم ہو جائے گی تو اب گر جاؤ گے تو پھر مر جاؤ گے. تو لینڈز اینڈ واز اے پلیس، ٹھیک ہے نا. تو اس فیئر سے نکال کے جس چیز نے آزاد کیا ہے وہ ہے دا اسٹوری آف اسلام اینڈ دا انلائٹنمنٹ. تو وہ سٹوری کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ وہ صحیح کانٹیکسٹ پتہ چلے کہ اس چیز کا ایون وہ نام کیوں ہے. مطلب ہم جس کو ایک بحیرہ کہتے ہیں وہ اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے. میں ایک لفظ ہے نا میجر، تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا جب سٹوری اس کی آئے گی لفظوں کی تو یہ تو معیار سے نکلا ہے. تو معیار واز دا ورڈ کہ اسٹینڈرڈ کیا ہوں گے، اور میں نے ایک اسٹینڈرڈ فٹ کتنا بنانا ہے، اور اسٹینڈرڈ لینتھ، اور اسٹینڈرڈ ایریا، اور اسٹینڈرڈ والیوم. تو وہاں سے لفظ معیار، تو لفظ نکلتے پھر ہمیں بھول ہی جاتا ہے کہ وہ لفظ وہاں سے نکلا تھا. اب کوئی لفظ آئے گا نا بحر اوقیانوس،
تو اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. ڈبل کلک دا اسٹوری بیہائنڈ. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی ڈو ان آور کیو لیب, ایس لیب, ایپ پروگرامز. ایچ او ڈبلیو کی جو آئی فیل دا اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ 10-15 سال میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی فرصت دی ہوئی تھی, تھوڑے سے ایسے اس طرف لگے ہوئے تھے, تو وی آلموسٹ نو این انٹرسٹنگ پارٹ آف دا اسٹوری بیہائنڈ دا تھنگس. اینڈ پیرنٹس کا بھی انٹرسٹنگ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ یہ اس قسم کی عام چیزوں کے بارے میں بھی ڈبل کلک کر کے سٹوری بیہائنڈ پڑھیں کہ ہاؤ اٹ ہیپنڈ. ہر چیز میں سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے, تو سٹوری بیہائنڈ از ویری امپورٹنٹ بیکاز دین دس گیوز اس لاٹ آف انوویٹیو آئیڈیاز کہ اچھا بندہ ذرا ڈفرینٹلی اس نے سوچا تھا, یا اس نے اتنا سوچا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ علم کھولا تھا. علم اللہ ہی کھولتا ہے, علم میری کوئی ہاں میرے مانگنے اور میری ٹینیسٹی اور وہ جو ڈیزائر ہے کہ میں نے وہ ایفرٹ کی, اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کر کے کھولتے ہیں. تو وہ بڑے لوگوں نے کس طرح کی, دیٹس ورتھ نوئنگ. دیٹ ریئلی کنیکٹس ٹو دا سبجیکٹ اینڈ کنیکٹس ٹو دا پرابلم بیہائنڈ اینڈ دا اسٹوری. So this is the kind of power of the story. No wonder Quran Pak is all stories, Gita is all stories, Bible is all stories, because stories connects you to your heart and they connect you to a person's how he did it. ورنہ ہمیں پکچر کا پتہ ہوتا ہے کہ میں جا کے میں نے جے پور دیکھ لیا یا پیرس دیکھ لیا, اس کے پیچھے سٹوری نہیں پتہ ہوتی کہ وہ پیرس بنایا کیسے گیا تھا, اور who somebody one day might have come there, اس دریائے سین پہ بیٹھا ہوگا اور اس نے سوچا ہوگا, یا کہیں سے کوئی ٹرائب آئے ہوں گے. تو دس از دا پاور آف دا اسٹوری. آئی تھنک دس از ایچ او ڈبلیو میں ایک جو بہت بڑی اسٹرینتھ ہے جو ہم اپنی میتھڈالوجی بھی بتاتے ہیں, PQRST, play, question, reflection and story. The real heart is the story which connects everything.